السلام علیکم جی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے بس یہ ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھائی ہوتے ہیں نا وہ سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک آدھا کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں، بس اتنا کریں، اس سے بہت چینل کو سپورٹ ہوتی ہے اور ہماری بات پھر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چلیں جی بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے اور وہ 16 مئی کو یا 14 مئی کو وہ انتخابات کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دے دیا ہے۔ اب عمران خان سے اگر مذاکرات آپ کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کا ایجنڈا ایک ہی ہوگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے الیکشن آپ کروائیں گے اور پھر جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے جو ہم نے 2018 میں کیا تھا۔ تو یہ ہے ٹوٹل ایجنڈا اور یہ ہے وہ ٹوٹل بات کہ کیسے انتخابات ہوں گے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، ایک آئینی بحران پیدا ہوگا اور اس آئینی بحران میں سے نکلتے نکلتے پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے گا، اربوں ڈالر ہمیں مل جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی بات ہو۔ تو یہ ہے وہ پروگرام ننگے ہو کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری جانب جو انسانہ پی ایم ایل این جس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف اور پی ڈی ایم جس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، ان کی جو سیاست ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو پی ایم ایل این تو اپنے بالکل درست طریقے سے چل رہی ہے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کوئی شک نہیں کہ ہر بات جو انسانہ میاں محمد نواز شریف سے پوچھتے ہیں لیکن عمل اسی پہ کرتے ہیں جو ان کو مشورہ ملتا ہے زرداری صاحب کی طرف سے۔ یہ میری اپنی رائے ہے اور بہت شروع سے رائے ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اس بنا پہ مجھے بہت تکلیف بھی سہنی پڑی۔ تو تکلیف سے مراد یہ ہے کہ مطلب میں اپنی بات کو جو ہے نا مکمل نہیں کر پاتا، ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے لیکن دونوں جو ہے نا ایک راستے پہ ضرور موجود ہیں، یعنی کہ پی ایم ایل این چائنیز جو ہے نا وہ منسلک ہے میاں صاحب سے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف جس ٹائم میں پرائم منسٹر تھے تو وہ اپنی ہی کرتے تھے اور وہ اسٹیٹ کے لیے کرتے تھے، نہ ایک سنگل پیسے کی جو ہے نا کرپشن ان پہ کچھ ثابت کر سکتا ہے، نہ انہوں نے کی۔ اچھا یہ کام جو تھا نا آپ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل پیسے کی کرپشن کو نہیں ثابت کر سکتا، نہ انہوں نے کی۔ لیکن دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ میاں نواز شریف جس ٹائم میں کوئی آرڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے نا، آرڈر کرتا ہے اور پھر ڈکٹیٹ کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ، میں اپنے طریقے سے کام کروں گا۔ شہباز شریف صاحب وہاں پہ جو نا لفٹ جاتے ہیں اور اتنے جھک جاتے ہیں، ان کا کام کر دیتے ہیں تو پیچھے ان کے پلے کچھ بچتے ہی نہیں کہ وہ اپنا کام کیا کریں گے، یعنی کہ پبلک کے لیے کیا کریں گے۔ اور یہ ہے وہ مین جو ہے نا ڈفرینس دونوں بھائیوں کے اندر۔ اچھا جیسے تیسے تھا وہ شہباز شریف صاحب نے کر لیا۔ ابھی جو کورٹ جو ان سی ہے نا ان کو ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے، وہ خلائی مخلوق کی طرف سے ملا ہوا ہے جس کا ذکر کرتے تھے میاں محمد نواز شریف۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ ان کا ایک ٹول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ اس خلائی مخلوق جو ہے نا وہ اب گئی ہے پھنس، اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ویسٹرن جس کو لیڈ کر رہا ہے، ویسٹ کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ، یعنی کہ ویسٹرن اینڈ امریکہ، یعنی کہ یورپ اور امریکہ ایک طرف یہ فائٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو انسانہ کنسورشینز کر رہے ہیں جن کو لیڈ کر رہا ہے چائنا فائٹ کر رہا ہے۔ اور پاکستان جو انسانہ قدرتی طور پہ معاشی منڈی ہے، معاشی راستہ بھی نہیں ہے، کوریڈور بھی نہیں ہے، معاشی ایک مارکیٹ ہے، یعنی کہ ایک اکنامیکل مارکیٹ ہے، اس کو ہب بننا ہوگا اور ادروائز جو ہے نا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی بہت ساری ہیں کہ اگر ایران کا، رشیا کا اور وسط ایشیائی ریاستوں کا جتنا یہ سامان ہے اس کی جو نقل و حرکت ہے اس کو اگر کنٹرول کرنا ہوگا نا تو وہ شنگھائی سے نہیں ہو سکتا، وہ بیجنگ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو مرکز ہے نا وہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان وہ بنے گا، اور وہ اس لیے کہ یہ تمام کام جو ہے اس طریقے سے ہو نہیں سکتا کہ لاس اینجلس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہو نیو یارک سے، نہیں ہو سکتا۔ تو لاس اینجلس اپنی جگہ پہ ہے اور امریکہ کی جو ایک یعنی کہ نیو یارک اپنی جگہ پہ ہے، اسی طریقے سے شکاگو اپنی جگہ پہ ہے، اسی طریقے سے سین فرانسسکو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی مارکیٹ ہے، ان کی اکانومی جو ہے نا ملکوں کی طرح سے، لیکن بہت بڑے ملکوں کی طرح سے، لیکن یہ اپنے مرکز آپ رکھتی ہیں، حالانکہ ایک ملک ہے۔ ایسے ہی اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو لاہور اپنی مارکیٹ رکھتا ہے، کراچی اپنی مارکیٹ رکھتا ہے، اور جو پنڈی کی جو ایک ویلیو ہے نا، اب راول پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ایک ویلیو کیا ہے دیکھیں۔
کشمیر کے اندر ایک نعرہ لگتا ہے، ابھی بھی لگتا ہے، پہلے بہت زیادہ لگتا تھا، کشمیر کی منڈی راولپنڈی۔ کشمیر راستہ نکالتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پشاور سے آنے والا پنڈی آتا ہے، لاہور سے آنے والا پنڈی آتا ہے، کشمیر سے آنے والا پنڈی آتا ہے، اور لاہور سے کشمیر جانے والا، پشاور جانے والا، گلگت بلتستان جانے والا، وہ راولپنڈی سے مسٹ ہو کے گزرے گا۔ وہ یہ سینٹر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا پاکستان اس خطے کا سینٹر ہے، جہاں سے بھی اگر ایران نے انڈیا کو آئل دینا ہے تو پاکستان بیچ میں، وسط ایشیائی راستوں کو، رشیا کو اگر اپروچ کرنا ہے گرم پانی تک تو پاکستان بیچ میں، اگر چائنا کو اپروچ کرنا ہے تو پاکستان بیچ میں، اور اگر انڈیا کو اپروچ کرنا ہے تو پاکستان بیچ میں۔ اس لیے یہ سینٹر ہے، اگر یہ گریوٹی اپنی بنائے گا تو یہ سارے فیسیلیٹیٹ ہوں گے۔ تو یہ آ جاتی ہے صورتحال۔ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میاں محمد نواز شریف، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے، اور جو ویسٹرن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام نہ ہونے تو ہم سے پیسے لے لو، اور ٹکا کے دیتے ہیں وہ پیسے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، اور اسی لیے جو نا محنت کی جاتی ہے۔ ججز اپنے کپڑے اتار کے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ ان کو اپنے بچوں کے مستقبل نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا $2 ملین، سوچتا ہے ایک دفعہ، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر نا بہت ایک رہا کہ ایس ایچ او کو دو اور بندہ فارغ۔ اب اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک بندہ تو میں نے فارغ کر دیا اور اللہ کی رحمت آ گئی، 10 لاکھ روپیہ گھر میں آ گیا، میرے بچے خوشحال ہو گئے، اور یہ کام بہت ہوتا رہا، ابھی بھی ہوتا ہے لیکن بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ پورا خاندان جو انسان کتنا تباہ ہوا، برباد ہوا، اور اس کی بددعائیں، اور وہ آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ آخرت کا ہے نا۔ لیکن دنیا تو ان کی اجڑ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی طرف چلے جائے۔ اللہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ مطلب میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت سارے جو انسان ایسے لوگ جائیں گے جنت میں۔ یہ میری اپنی سوچ ہے کہ جن کو ہم کہیں گے کہ یا اللہ یہ کفر بکنے والا شخص، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، گمان ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں یا جب قرآن پاک کا تفسیر ترجمہ پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے دربار میں ناانصافی ہو جائے۔ نہ، ممکن نہیں ہے، سوچ میں نہیں ہے، گمان میں نہیں ہے۔ بالکل جو انسان پورا انصاف ہوگا، اور وہی تو میزان کا دن ہوگا۔ تو اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف کہ جو اس وقت میں ہوا، کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب ڈفرینسز کیا نظر آتے ہیں شہباز شریف میں اور میاں محمد نواز شریف میں؟ اگر میاں محمد نواز شریف ہوتے، میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ان کے جو میں نے پالیٹکس دیکھتی ہے اس وقت کے اندر، جیسے یہ شام کی آئی ہے نا، شام سے پہلے میاں محمد نواز شریف آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں، سب کو بلا لیتے، اور کم از کم جو نا ایک ہفتے کے بعد بلاتے، اور پھر وہ سیشن رکھتے کہ ایک ہفتے کے بعد کا سیشن رکھا جائے گا۔ ہم نے کم سے کم 2-3 ماہ جو نا اس چیز کو غور و خوض کر کے اور اس کے اندر سے نکالنا ہے کہ ہم نے الیکشن کب کروانے ہیں، اور الیکشن کے اندر 2018 میں کیا ہوا تھا، 2017 میں کیا ہوا تھا، ان چیزوں کے اوپر وہ ڈسکشن شروع کرتے اور اوپنلی کرتے، اور اس کو ہیڈ خود کرتے۔ میاں محمد نواز شریف یہ کرتے، یہ میں بالکل ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں نا، ان کو جو میں نے دیکھا ہے، ریڈ کیا ہے، تو اس لیے میں ان کو پسند کرتا۔ شہباز شریف صاحب ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، ابھی تو گئے ہوئے ہیں لندن سے واپس آئیں گے، پھر وہ کوئی 2-4 میٹنگیں کریں گے، ایک آدھی وہ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں تقریر جھاڑ دیں گے، پھر وہ زرداری صاحب سے پوچھتے رہیں گے۔ زرداری صاحب نے اسی وقت ایکٹیویٹیز دکھائی تھی جس ٹائم ان کو پتہ لگا کہ سندھ کی حکومت جا رہی ہے، یہ تو ہم بھی فارغ ہو سکتے ہیں، تو اس وقت میں وہ ایکٹیو ہوئے تھے، ادروائز تو وہ شیر کا شکار کر رہے تھے۔ تو شیر ہے نا، اگر میرا خیال ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ اعلان کر دیں کہ فی الفور جو انسان آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کب ہونا چاہیے، الیکشن انشاءاللہ 2024 مارچ اور اپریل کے اندر ہوگا۔ یہ 1 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 سال سے میاں نواز یہ اپنا عمران خان کی حکومت گئی تھی، اور اس وقت میں نے یہ بات بتائی تھی، اور میں نے ایسا نہیں کسی کے کان میں بتائی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بتائی تھی، SMT میں بتائی تھی، تو چیک کر سکتے ہیں تمام پروگرامز وغیرہ اس میں۔ تو یہ ہے جی ساری صورتحال۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ابھی تو ہم تیل دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر بہتری کے لیے نا پاکستان کے اندر استحکام ضروری ہے، اس لیے یہ ساری فائٹ چل رہی ہے۔ اور دوسری طرف
یورپ اور امریکہ کا انٹرسٹ اور مڈل ایسٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان اسی بحران سے گزرتا رہے، نہ ختم ہو، نہ یہ بہت اچھا سروائیو کرے۔ پاکستان کی عوام کی خوشحالی میں ہی اس خطے کی خوشحالی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ ہاں، آخر میں بس یہ یاد رہا کہ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ سبسکرائب ہوگا تو یہ چینل آگے بڑھے گا اور بہتری ہوگی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔